सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मेहरबानों, बहन भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। आपसे दोबारा गुजारिश है कि प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आपको मिलती रहें। हमने कुछ दिनों से अपने इंसानी जल्द के बारे में कुछ प्रोग्राम किए हैं, तो साथ ही हमें फिर SMS आना शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब जो है हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों गिर रहे हैं, और बहुत से बाल जो हैं सुबह तकियों पे पड़े होते हैं, क्या लड़कियां और क्या लड़के। क्योंकि आजकल लड़कों में भी बड़े बाल रखने का रवाज है, लेकिन देखें, बड़ा बाल जो है रखना और साथ में फिर उसकी हिफाजत करना, ये दो अलग अलग काम है। लेकिन असली चीज़ ये है कि आपकी सेहत कैसी है, आपके बालों की सेहत कैसी है। तो आज हम इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि बालों की कितनी किस्में हैं, किस किस्म के बाल गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, कौन सी बीमारियों से गिरते हैं और कौन कौन से विटामिन की कमी की वजह से गिरते हैं। असल में बालों की एक उम्र होती है। बाल देखें, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब से ही वो बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद हकीके पे कटवा दिए जाते हैं। जो पुराने बाल होते हैं, लेन्यूगो उन्हें कहते हैं, वो हम उतार देते हैं, खुशी करते हैं। दीनी तकाजा भी है और बच्चे की सेहत का भी तकाजा है। बालों का जो पैटर्न है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, एक तो मोरूसी होता है, या बाप पे चले जाते हैं या माँ पे चले जाते हैं। जिन ख़ानदानों में गंजापन, बाल्डनेस है, उन ख़ानदानों में गंजापन फिर बलूगत के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन बालों को रोक नहीं सकते, उन बालों को आप रोक सकते हो, लेकिन उसकी पूरी हिफाजत करनी पड़ेगी। तो देखें, एक तो जिन लोगों के मोरूसी जो हैं बाल जो हैं वो कम हैं या वो ज़्यादा गिरते हैं, उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। दरअसल जब बलूगत होती है तो बहुत से हार्मोन हमारे बॉडी में बनते हैं। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है और औरतों में भी टेस्टोस्टेरोन, जो कि मर्दाना हार्मोन है, थोड़ी बहुत मिकदार में बढ़ता है। तो ऐसी ख़वातीन को भी फिर आगे चलकर बालों का उतरना जो है वो, या गिर जाना जो है वो आ जाता है। जबकि मर्दों में भी दो किस्म के जो है बाल झड़ते हैं। एक तो वो बाल का झड़ना होता है जो कि स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, शदीद दबाव की वजह से बढ़ता है। तो वो थोड़े थोड़े बाल जो हैं, टफ हेयर, यानी 200-300 बाल किसी सर में किसी जगह से उतर जाते हैं और गोल या एक नक्शा नुमा कोई छोटी सी जगह बन जाती है, और उस जगह पे जिल्द बिल्कुल बाल नहीं रहते, सिर्फ बालों के फॉलिकल रह जाते हैं जो उनकी बुनियाद होती है। उन्हें हम एलोपेशिया अरेटा कहते हैं। यानी ये जो है, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और शदीद दबाव की वजह से बालों के गुच्छे मर्दों में भी औरतों में भी उतर जाते हैं। एक होता है बाल्डनेस मेल पैटर्न। मर्दों में जो बाल जो हैं वो हेयर रिसीड करते हैं इन दो जगहों के ऊपर। ये जगह जो है ये वाइड हो जाती है, माथा चौड़ा होना शुरू हो जाता है, दरमियान के बाल रह जाते हैं, और ये जो कनवट्टियों के ऊपर के जो बाल होते हैं ये पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, माथा बहुत बड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ में सेंट्रल एलोपेशिया जो है, जो सर के दरमियान का जो हिस्सा होता है, उसमें भी पहले थोड़ी सी जगह, आधा 1 इंच, फिर 2 इंच, फिर 3 इंच, और फिर कई लोगों के तो बाल बिल्कुल गिर जाते हैं, जिसे कंप्लीट बाल्डनेस कहते हैं, यानी बालों का पूरा उतर जाना जो है। ये जो है मौरूसी भी है और हार्मोन के ऊपर भी है। और अगर औरतों में भी मर्दाना हार्मोन ज़्यादा हो जाएं तो उनके बाल भी थिन हो जाते हैं और गिरना शुरू कर देते हैं। अब औरतों में जो वजूहात हैं मोटी मोटी, और मर्दों में जो है वो एक ही हैं, सिर्फ चंद एक मुख्तलिफ हैं। तो जो मुश्तरका मालूम जो इलामात हैं वो ये हैं कि ख़ानदान में बालों का झड़ना, गंजेपन का मरज़, औरतों में, मर्दों में, माँ बहन में किसी में हो इनका मरज़, हार्मोन का जो है टेस्टोस्टेरोन उसका ज़्यादा होना, साथ ही साथ में विटामिन्स की कमी, साथ ही अंदरूनी बीमारियां, यानी शदीद खून की कमी, कमज़ोरी का होना, नफसियाती दबाव और डिप्रेशन की वजह से खाना कम खाना,
یا کھانے میں غیر ضروری جو ہے بازاری چیزوں کا استعمال اور اسینشل جسے کہتے ہیں جو کہ ضروری غذائی اجزیات ہیں ان کی کمی ہونا، وہ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی ہیں۔ وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، وائٹامن کے، یہ سارے وائٹامنز اگر ان میں سے کوئی بھی کم ہوگا آپ کی بالوں کی صحت اچھی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وائٹامنز کے علاوہ پروٹینز، جو خواتین انڈا نہیں کھاتی، دودھ نہیں پیتی، پنیر نہیں کھاتی ہیں، وہ مرد ہوں، ان میں پروٹین کی کمی ہو، یا کسی حادثے کی وجہ سے خون ضائع ہو گیا ہو، یا لمبی بیماری ہو، یا سرجری ہو، یہ مرد اور عورت میں یکساں ہے، ایسے لوگوں کے بھی بال اترتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ سٹریس بھی ہو گیا، غذائی احتیاط بھی ہو گئی، پھر اس کے پاس سے کچھ اور چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کون سے پھل اور کون سی غذائیں ہیں؟ تو بروکلی ہو گئی، ساگ ہو گیا، مٹر ہو گئے، اور پالک ساگ کے علاوہ اور دیگر ساگ بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، سیلڈز ہو گئے، پھل ہو گئے، ہر قسم کا پھل۔ اب آتے ہیں کہ پھل بھی ہو گئے، سبزیاں بھی ہو گئیں، پھلیاں بھی ہو گئیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ جناب پانی ہے، وہ پانی جسے آپ روز ضائع کرتے ہیں، جسے آپ روز نہاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی کتنا ضروری ہے؟ پانی جو ہے 25% حصہ آپ کے بالوں کے اندر جو شیفٹ ہے، جسے ہم اس کا تنا کہتے ہیں، پروٹین کے ساتھ پانی جو ہے ملا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ پانی نہیں ہے جس سے آپ نہاتے ہو یا منہ دھوتے ہو، یہ آپ کے بدن کے اندر کا پانی ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو پانی اور پھلوں کے جوس، تازہ جوس سے ہائیڈریٹ رکھنا ہے، اور وائٹامنز بھی لینے۔ اب آتے ہیں منرلز، دیکھیں منرلز کو بارٹ، میگنیشیم، میگنیشیم کے بعد میگنیز کے ساتھ سیلینیم، زنک، کتنی چیزیں ہو گئیں۔ اگر اس کی کمی ہے تب بھی آپ کے بال بہت کمزور ہوں گے، تھک نہیں ہوں گے اور گریں گے۔ اب گرنے کی ایک اور مثال بتا دوں کہ اس موسم میں ہی لوگ، مرد عورت، بہت زیادہ بال گرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ برسات کا موسم ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے، وہ پانی جو ہمیں اندر چاہیے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ٹوپی پہنتے ہو، ہیلمٹ پہنتے ہو، سر کو ہمیشہ ڈھک کے رہتے ہو، کمروں میں بھی ڈھکے رکھتے ہو، اس سے پسینہ آتا ہے، وہ جو پسینہ ہے وہ آپ کی بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ دوسری بات، وہ کون سی عادت ہے کہ جس سے بال جھڑتے ہیں؟ تو جناب سر دھویا، نہا کے نکلے، برش کیا، کنگھی کی، برش کیا، کنگھی کی، باہر جانے سے پہلے 15 دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے، ابھی بال خشک نہیں ہوئے، پھر برش کیا، پھر کنگھی کی۔ بالخصوص خواتین میں، کہ جو خواتین نہانے کے بعد جو ہے فوراً برش یا کنگھی کرتی ہیں، ان کے بال بہت اترتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہماری سائنس، ہمارے جو اینڈرولوجسٹ ہیں، ہمارے وہ جو سکن اسپیشلسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بالوں میں اگر کوئی چل ول ہو گئی ہے، اگر بال الجھ گئے ہیں، تو برائے مہربانی کسی کی مدد سے ہاتھ سے کھولیے، اسے کنگھی سے مت کھولیے۔ کنگھی کی فرکشن سے اس میں کرنٹ آ جاتا ہے، اور وہ بال جو کہ الجھ گئے ہیں وہ کنگھی کے ساتھ مزید الجھ جاتے ہیں، اور جب آپ زور لگاتے ہو تو کم از کم بالوں کا ایک گچھا جس میں کہ 30 سے 50 بال ہوتے ہیں، وہ تنگ کنگھی کے ساتھ، کومب کے ساتھ، ٹائٹ کومبنگ کے ساتھ وہ اتر جاتے ہیں۔ پھر آپ انہیں دیکھ کے افسوس کرتے ہو، کہتے ہو جی ہمارے بال اتر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ بالوں کو نیچرل طریقے سے ڈرائی کریں، کبھی بھی ڈرائر سے ڈرائی نہ کریں۔ ڈرائر بہت مجبوری میں استعمال کریں اگر آپ کو جلدی باہر نکلنا ہے اور آپ کے بال خشک نہیں ہیں۔ آپ بالوں کو صاف تولیے سے اچھے طریقے سے خشک کیجئے، پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے مساج کیجئے، پھر ان بالوں کو عورتیں بالخصوص الگ الگ اپنے ہاتھوں سے کریں، اور بڑے دندانوں والی کنگھی استعمال کریں۔ بازار میں بڑے بڑے دندانوں کی بہت کنگھی ملتی ہے، جسے وائٹ کومب کہتے ہیں، کھلے جو ہیں اس کے دندانے ہوتے ہیں، اچھا خاصا اس میں سپیس ہوتا ہے، موٹے موٹے دندانے ہوتے ہیں، اس سے آہستہ آہستہ آپ جو ہے اس کی اپنی کومبنگ کریں۔ اس کے بعد سے آپ جو ہے ایک موٹے برش سے جو ہے آرام سے جو ہے ان کو سیدھا کر لیں، اور کوئی بھی ہلکا پھلکا ململ کا سکارف یا اس وقت جو استعمال ہوتی ہے، چھوٹی سی ٹوپی ہو، چاہے وہ مکس کیا کہتے ہیں فائبر سے بنی ہو یا پیورلی کاٹن یا لینن کی ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے باندھ لیجئے تاکہ آپ کے بال سیدھے ہو جائیں۔ اچھا، کون سے بال گرتے ہیں اس موسم میں؟ سب سے زیادہ گرتے ہیں
تو کبھی آپ نے سوچا کہ روزانہ کتنے بال گرتے؟ ہر ہیلدی شخص کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ڈیلی 50 سے 100 تک بال گرتے ہیں، اور 100 سے 50 تک بال ان لوگوں کے گرتے ہیں جو کہ رات کو سر پہ ٹوپی پہن کے لیٹتے ہیں، زیادہ ہیلمٹ استعمال کرتے ہیں، بار بار نہاتے ہیں، گیلے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، تو ان کے بال کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ساتھ ہی ڈائٹ بھی ٹھیک نہ ہو، لو پروٹین ڈائٹ ہو، لو وائٹامن ڈائٹ ہو، پانی کم پیتے ہوں، ان کے بال زیادہ گریں گے۔ اور اس موسم میں چونکہ پسینہ زیادہ آتا ہے، آپ کی بالوں کے جڑوں میں پسینہ آتا ہے، تو جب پسینہ آتا ہے تو آپ کے بالوں کے ساتھ جو سیبم پروٹین ہوتی ہے، جو چکنائی نکل رہی ہوتی ہے، یہ پانی کے ساتھ مل کے ایک ایسا کیمیائی مادہ بناتی ہے کہ جس سے سر میں سکری، ڈینڈرف یا خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب خشکی ہوتی ہے تو یہ بھی بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتی ہے، اور آپ کے بالوں کو صحت مند کومبنگ نہیں ہو سکتی، اور پھر آپ اگر سر کا مساج بھی نہیں کرتے ہیں، اور بار بار پانی سے نہانے کے بعد گیلے پانی سے جب سر دھوتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ خشکی نظر نہیں آتی، وہ 1 گھنٹے بعد نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی فنکشن میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کاندھے اور بیک سائڈ کے اوپر خشکی پڑی ہوتی ہے، جسے آپ بار بار جھاڑتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ تو اشتہار میں بھی آ گیا ہے کہ بناب لوگ جو ہیں اپنے جو ہیں وہ خشکی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، جسے ڈینڈرف کہتے ہیں۔